ما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسجد اور مسجد کے باہر کی زندگی صاحب ایمان کی، مسجد کی اور مسجد کی باہر کی زندگی، اس میں موافقت ہوتی ہے، اس میں موافقت ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد کی زندگی علیحدہ ہو، مسجد میں جب تک وہ رہے اس وقت تک اس کا حلیہ، اس کی بود و باش، اس کا رویہ، اس کا طریقہ علیحدہ ہو، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے باہر کی زندگی یعنی کاروبار کی زندگی، گھریلو زندگی، اس کی معاشرتی زندگی کا رخ دوسرا ہو۔ صاحب ایمان کی یہ شان نہیں ہے۔ صاحب ایمان مسجد میں بھی اللہ کا ہے اور مسجد سے باہر بھی اللہ کا ہے۔ مسجد میں بھی سنت رسول کا متبع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے، آپ کی سنت اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اور ایسے ہی مسجد سے باہر بھی صاحب ایمان کے لیے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی فرامین، آپ کی عطا کردہ شریعت، وہ اس کے دل کا چین ہے اور اس کے دل کا قرار ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے۔ لہذا آج کے درس میں اس بات کو ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں خود جانچ پڑتال کرنی ہوگی کہ ہم اس بارے میں کہاں تک صحیح ہیں اور کہاں تک غلط ہیں۔ اگر غلط ہیں اور یقیناً غلط ہیں تو ہمیں مسجد سے باہر کی زندگی یعنی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، کاروبار کی زندگی، تجارت کی زندگی کو بھی ماحول مسجد کے موافق کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر مثال ایسے ہی ہوگی اس پھل کی سی جو اوپر سے بہت اچھا ہو مگر اندر سے نہایت خراب ہو، فاسد ہو۔ دکھنے میں پھل اوپر سے اچھا لگے لیکن جب اس پھل کو کھولیں تو اندر سے خراب ہو، کھانے کے قابل ہی نہ ہو۔ اس تربوز کی طرح جو اوپر سے اچھا لگے لیکن اندر سے اتنا خراب ہو کہ اگر اس کو کھایا جائے تو صحت خراب ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے، نظام انہضام متاثر ہو جائے، اس پھل کی طرح ہو جاتا ہے وہ صاحب ایمان جو مسجد میں قرآن و سنت کا پتلا دکھتا ہو، قرآن و سنت کا مجسم پیکر دکھتا ہو، لیکن مسجد سے باہر شر اور شیطنت، گناہ اور معصیت، لوگوں کی حق تلفی اور حقوق اللہ کی حق تلفی اس میں نظر آتی ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، سنن ابی داود میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں اور دیگر حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، تم جو مسجد میں عبادت کرتے ہو، مسجد میں جو نماز پڑھتے ہو،
مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام کرتے ہو، سلام کرتے ہو، سلام کا جواب دیتے ہو، جماعت کے دوران صف بستہ ہو کر باہمی اتحاد اور باہمی یگانت کا اظہار کرتے ہو، اور اس کے علاوہ جس قدر عبادتیں مسجد میں کرتے ہو اس عبادت کا ایک حصہ وہ اپنے گھر کو بھی دو۔ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، مسجد کی عبادت کا ایک حصہ اپنے گھروں کو بھی دو، مسجد کی عبادت کا کچھ حصہ اپنے گھر کو یعنی گھر کے ماحول کو بھی فراہم کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو بھی مسجد کا نور فراہم کرو۔ مسجد کی عبادات مسجد کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ مسجد کی عبادات اور مسجد میں جو کچھ سیکھتے ہو سکھاتے ہو، جو کچھ پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، جو کچھ سمجھتے ہو جو کچھ سمجھاتے ہو، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے جو امور سر انجام دیتے ہو وہ صرف مسجد کی چار دیواری تک نہ رہیں، بلکہ جب تم مسجد سے نکلو تو اس عبادت کا نور لے کر، اس تعلیم و تعلم کا نور لے کر، اس تفہیم و تفہم کا نور لے کر، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو کچھ سیکھا اور سکھایا ہے اس سب کو لے کر مسجد سے باہر نکلو۔ جہاں جہاں جاؤ تم سے دین ظاہر ہوتا ہوا دکھے۔ لہذا گھریلو ماحول کو اور گھر کے ماحول کو بھی مسجد کے ماحول کا ایک حصہ دو، اور اس کا ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جس طرح نماز پڑھتے ہو تو گھر میں بھی نماز پڑھو، مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو گھر میں بھی نماز پڑھو۔ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اذا قضى احدكم الصلاة فی مسجدہ، جب تم مسجد میں نماز پڑھ چکو، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو اس نماز کا ایک حصہ اپنے گھر میں بھی ادا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے مسجد میں ادا کی جانے والی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کو بھی دو گے، گھر میں بھی وہ نماز پڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کو جس طرح مسجد میں رکھا ہے وہ تمہارے گھر کو بھی عطا کرے گا۔ تو مسجد کا نور اپنے گھر لے کر جاؤ۔ آسان لفظوں میں لب لباب خلاصہ اور سمری یہ ہے کہ مسجد کا نور مسجد میں نہ رہے، مسجد کا نور یہاں سے لے کر جاؤ اور اپنے گھروں کو بھی وہ نور دو۔ اب گھر کو نور دینے سے صرف اتنا نہیں ہوگا کہ ہم گھر میں صرف قرآن خوانی پر اکتفا کر لیا کریں، یا گھروں میں صرف ختم قادریہ کے انعقاد پر اکتفا کر لیں، اسی کو کافی سمجھیں، یا مسجد میں فلاں ختم کرا لیا فلاں ختم کرا لیا، فاتحہ کروا لی، نظر و نیاز کا اہتمام کر لیا، صرف یہی کافی نہیں، بلکہ جو کچھ مسجد میں سیکھا ہے اس کو بھی گھر تک لے کر جائیں، مسجد میں جو کچھ سمجھا ہے اس کو بھی گھر تک لے کر جائیں۔ گھر سے مراد گھر کی چار دیواری نہیں ہوتی، بلکہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ ویسے ہی کئی گھر بند پڑے ہیں، صرف چار دیواریاں ہیں، تو محض چار دیواری سے گھر نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے افراد سے گھر ہوتا ہے۔ گھر کے افراد رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ گھر آباد ہے اور یہ گھر ہے، اور جس گھر میں سالہ سال سے لوگ رہتے ہی نہ ہوں وہ گھر نہیں ہے، بس چار دیواریوں پر مشتمل برائے نام ایک
گھر ہے مگر حقیقی گھر نہیں۔ مسجد کا نور گھر تک لے کر جاؤ، یعنی گھر کے ماحول تک لے کر جاؤ، گھر کے افراد تک لے کر جاؤ، اپنے بہن بھائیوں تک لے کر جاؤ، اپنے ماں باپ تک لے کر جاؤ، اپنی اولاد اور اہل و عیال، کنبے اور خاندان تک لے کر جاؤ۔ مسجد کا نور مسجد تک نہ رہے۔ اس بات کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ سمجھیے، اور صرف سمجھیے ہی نہیں بلکہ عملی زندگی میں کوشش کیجئے کہ یہ بات واقعتاً ہو جائے، اور ہم اس بہت بڑے معرکے کو سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بدلتے ہوئے معاشرتی فساد، بڑھتے ہوئے معاشرتی فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درس و تدریس کے معاملات، یعنی دین سیکھنے اور سکھانے کے امور صرف مسجد کی چار دیواری تک رہ گئے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارا اچھا بننا اور اچھا دکھنا صرف مسجد کی حد تک رہ گیا، مسجد سے باہر ہم اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ہم دو رخیں ہیں، ہمارے دو چہرے ہیں، ہمارے دو انداز ہیں۔ ایک رخ مسجد کا رخ ہے، یعنی ایک ہماری زندگی کی وہ جہت ہے جو مسجد میں نظر آتی ہے، دوسری زندگی کا ہمارا وہ رخ ہے جو مسجد سے باہر نظر آتا ہے، اور اس میں بڑا تضاد ہے۔ ہم اس تضاد کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، مسجد میں تو ہم اللہ کے ہو کر رہے، مسجد سے باہر اگر عمل نہ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ حالانکہ فرق یہی ہے، فرق تو یہی ہے، اور فرق یہیں سے پڑنا شروع ہوتا ہے۔ مسجد میں اچھا بن جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں اپنے آپ کو نمازی یا صوفی یا پرہیزگار، یا مسجد میں اپنے آپ کو ایک شریف النفس انسان بنا لینا یا ظاہر کرنا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو بہت آسان ہے۔ بڑے بڑے لٹیرے بھی جب مسجد میں آتے ہیں تو شریف النفس انسان بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے خائن، خیانت کرنے والے، دغا باز، دھوکے باز، اور ہر قسم کے مکر اور فریب اور دجل کی مکروہ صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ صرف مکر نہیں ہوتا ان میں، بلکہ بہت بڑے مکر کے ساتھ مکار ہوتے ہیں، اور دوسروں کو چند لمحوں میں اپنی باتوں کے جادو سے ان کو نقصان دے دینا اور خسارہ دے دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے۔ یعنی ان کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو کسی طریقے سے تکلیف دی جائے، نقصان دیا جائے۔ مسجد میں آ کر وہی حاجی نمازی بن جاتے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا وضو ٹھیک سے کرو، آپ کے وضو میں یہ خرابی ہے۔ دوسرے کا وضو ہم کیا ٹھیک کریں؟ اپنی عائلی زندگی، خاندانی زندگی اور اپنی کاروباری زندگی کا ہم ایک کام، ایک چھوٹا سا بل بھی سیدھا نہیں کر پائے۔ تو اصل میں ہم اس بات پر راضی ہو چکے ہیں، خوش ہو چکے ہیں، اور اس بات پر مطمئن ہیں کہ مسجد کی زندگی اچھی ہے تو بس سارے کام ٹھیک ہیں، باہر کی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا امتی مطلوب نہیں ہے، آپ ایسا امتی نہیں دیکھنا چاہتے، آپ اپنے ہر امتی کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسا مسجد میں شریف النفس، سلیم النفس، کریم النفس ہے، مسجد سے باہر بھی وہ کریم النفس ہو۔ کریم النفس کا مطلب جس کے اخلاق بہت بلند ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن سیدھا سادہ اور شریف النفس ہوتا ہے۔ المؤمن غر کریم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمائے کہ کامل مومن وہ ہے
جو بہت سیدھا سادہ اور شریف النفس ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حدیث پاک کے لفظ اور حدیث پاک کے کانٹینٹ پر، حدیث پاک کے انداز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب ایمان، اپنے امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ المؤمن غر کریم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمائے کہ مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے، یعنی اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ نفاق اور منافقت کیسے ہوتی ہے، اس کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو نقصان دیے جانے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو منافق کی حالت ہوتی ہے کہ وہ طرح طرح سے سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دینا ہے تو کس انداز میں دوں۔ فراڈ اور دھوکہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی طبع ہی نہیں۔ صفت تو دور کی بات، عادت تو دور کی بات، مسلمان کی طبیعت ہی نہیں ہونی چاہیے دھوکہ دینے کی اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی۔ ارشاد فرمائے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، مسجد میں جو عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، وہ مسجد کی چار دیواری تک نہ رہے، بلکہ مسجد سے باہر اپنے گھر کو بھی مسجد کے ماحول کا ایک حصہ دو، مسجد کے ماحول کا ایک حصہ دو۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ جو گھر میں مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نفل نماز وہ اپنے گھروں میں بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی آپ زندگی کے بارے میں پڑھیے، ہر صحابی کے گھر میں ایک مسجد البیت ہوا کرتی تھی، ہر صحابی کے گھر میں۔ پھر تابعین کے دور میں ایسا ہی رہا، اتباع التابعین کے دور میں بھی ایسا رہا کہ مسجد کا ایک مخصوص حصہ، گھر کا ایک مخصوص حصہ وہ عبادت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ وہ مسجد البیت مسجد نہیں بن جاتی تھی، نہ وہ اس کو مسجد کا درجہ دیتے تھے، لیکن وہ جگہ ایسی ہوتی تھی کہ جہاں انتہائی توجہ سے گھر کا کوئی بھی فرد اللہ کی عبادت کر سکے، ہمہ تن گوش ہو کر، اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہاں ایسا ماحول فراہم ہو کہ وہ یک جہت ہو کر، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب مکمل متوجہ ہو کر عبادت کر سکے۔ تو مسجد البیت صحابہ، تابعین، اتباع التابعین اس سارے زمانے میں تسلسل سے قائم رہی۔ مسجد البیت گھر کا وہ حصہ جہاں گھر کے افراد نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور جب ماہ رمضان میں مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے تو جو خواتین اور مستورات اعتکاف کرنا چاہتیں وہ گھر کے اس حصے میں مسجد البیت میں اعتکاف بھی کر لیا کرتی۔ تو یہ ماحول تھا ان کے ہاں کہ مسجد کا نور گھر تک لے جاتے تھے۔ اور جب گھر میں اس طرح مسلسل گھر کا ایک حصہ عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے یا عبادت کے لیے اس کو اپنے طور پر معروف کر لیا جاتا ہے تو ہر وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہتا ہے، توجہ رہتی ہے۔ بچوں کو کسی ٹائم وہاں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا، بیٹا آپ اس روم میں قرآن شریف پڑھا کرو، روزانہ 2 سے 3 رکوع آپ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، یا آدھا سپارہ پڑھیں یا 1 سپارہ پڑھیں، جیسے بچوں کی روانگی ہو۔ ایسے ہی گھر کی خواتین اور مستورات وہاں بیٹھ کر نماز پڑھیں، تلاوت کریں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب خواتین نماز وغیرہ پڑھنے کی کیفیت میں نہیں ہوتیں اور مہینے کے وہ دن ہوتے ہیں جب وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، تو اس وقت بھی ان خواتین کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے کہ وہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد جہاں عموماً نماز پڑھتی ہیں یا پڑھی جاتی ہے وہاں آ کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کوئی بات نہیں، اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہیں،
درود پاک پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، صرف قرآن منع ہے، قرآن کی تلاوت منع ہے اور نماز منع ہے، باقی ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں، تاکہ ایک عادت قائم رہے، ایک سلسلہ جڑا رہے، نماز کے ساتھ ایک تعلق جڑا رہے۔ آپ بتائیے کہ ساری چیزیں قصہ پارینہ بن گئیں، یہ ساری چیزیں، یہ ہماری حسین اسلامی روایات قدیم ہو گئیں۔ ہماری جدید نسل کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں کہ گھر کے اندر بھی مسجد ہوا کرتی تھی، گھر کے اندر بھی مسجد، گھر کے اندر بھی ایک حصہ ہوتا تھا جہاں ہمارے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، اہل بیت ایک زمانے تک گھر کے اس حصے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اہل اسلام کو ابتدائی دور میں مشرکین مکہ نے پابند کر دیا کہ کھلے عام کوئی قرآن شریف نہیں پڑھے گا، عبادت نہیں کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عبادت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، ہم اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ابتداء اسلام کا زمانہ تھا، آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری میں، اس باؤنڈری میں آپ نے ایک حصہ نماز کے لیے مختص کر لیا، اور آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس قدر درد اور کیف کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کہ مکۃ المکرمہ کے کافروں اور مشرکوں کی، مشرک اور غیر مسلم خواتین، مستورات، بچے اور بچیاں گھر کے آس پاس جمع ہو کر آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنتے تھے، اور گھر سے باہر ایک جمگھٹا رہتا تھا، جب تک آپ تلاوت کرتے رہتے خواتین، مستورات، بچے اور بچیوں کا جمگھٹا رہتا جو آپ کو دیکھ تو نہیں پاتے تھے مگر آپ کی آواز ضرور سنتے تھے۔ اس پر مشرکین مکہ نے ایک شور شرابہ شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صاحب کو منع کیجئے کہ معاذ اللہ ہمارے گھر والوں کو فتنے میں نہ ڈالے، وہ دین سے، ہمارے آبائی دین سے پھر رہے ہیں، اپنے صاحب صدیق اکبر کو کہیں کہ وہ اپنی آواز آہستہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ سو پھر وہاں سے آپ نے کچھ دنوں کے لیے ہجرت بھی کی تھی۔ تو محترم معزز سامعین کرام، بات سمجھنے اور سمجھانے کی یہ ہے کہ آپ صرف مسجد کے مسلمان نہ ہوں، ہم صرف مسجد کے مسلمان نہ بنیں، بلکہ پورے معاشرت اور پورے نظام ہائے زندگی میں مسلمان ہوں، تب مسلمانیت ہے۔ حج اور عمرے پہ چلے گئے تو مسلمانیت ظاہر ہے، اور جب حج اور عمرے سے واپسی آئے تو مسلمانیت کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمارے گھر میں نعت خوانی کی تقریب ہو، محفل میلاد ہو، تو ہمارے سر کی چوٹی سے لے کر اور پاؤں کے تلوے تک دین ظاہر ہو، اور ایک دن کے فرق کے ساتھ جب مہندی کی فرسودہ رسومات ہوں یا شادی بیاہ کی دیگر تقریبات میں دیگر فرسودہ رسومات ہوں، تو سر کی چوٹی سے لے کر اور پاؤں کے تلوے تک کہیں اسلام کا نام و نشان نہ ہو۔ صرف ایک دن کا فرق ہمیں اتنا مختلف کر دیتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ پہلے کا جو اسلام کا، ایک دن پہلے جو اسلام ہم سے ظاہر ہو رہا تھا، وہ اسلام برائے نام تھا، وہ اسلام کا لبادہ تھا، اندر سے اسلام نہ تھا۔ اگر اندر سے اسلام ہوتا تو ایک دن میں اتنا تبدیلی پیدا کیسے ہو سکتی تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے کہ جب کسی غیر مسلم مملکت میں جہاد کے لیے داخل ہوتے تو وہاں کی خواتین جو مختلف لباسوں میں ملبوس ہوتیں، ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی تھی، کیونکہ ان کے ظاہر میں بھی اسلام تھا اور باطن میں بھی کامل اسلام تھا۔ لہذا ان کو ایک دن کیا، ایک سال کی زندگی بھی جو غیر مسلم مملکت میں گزار دیتے، ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرتی۔
بلکہ اسلام کا تشخص ظاہر ہوتا، اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی۔ ہم میں ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے تم مسجد میں مسلمان ہو، مسجد سے باہر بھی تو مسلمانیت نظر آئے۔ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، جو مسجد میں اپنی عبادت کو ظاہر کرتے ہو، اس عبادت کو گھر میں بھی ظاہر کرو۔ یہاں تم بڑے اخلاق اور کردار کے مالک نظر آتے ہو، لیکن مسجد سے باہر تم بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، بد طینت ہو، تمہاری عادتیں بری ہیں، تمہارا بولنے چالنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہماری مثال گرگٹ کی طرح ہے، ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ہماری مثال ایک گرگٹ کی طرح ہے، گرگٹ رنگ بدلتا ہے، ہم بھی رنگ بدلتے ہیں۔ مسجد کے اندر آئے تو سفیدی کا رنگ ہے، عبادت کا رنگ ہے، مسجد سے باہر گئے تو جہاں جیسا ماحول دیکھا اس ماحول کے مطابق رنگے جاتے ہیں۔ جہاں چیٹنگ ہو رہی ہے تو اس ماحول میں ہم اتر گئے اور ہم نے بھی خوب کھل کر چیٹنگ کی، اور جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو تو پھر وہاں کذب اور کذابیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مسجد تک تو ہم مسلمان تھے، اگر مسجد سے باہر نہیں تو کوئی فرق نہ پڑا۔ فرق تو یہیں سے ہے، فرق تو یہیں ہے۔ جس کا ایمان اور جس کا اسلام مسجد سے باہر بھی نظر آئے وہ کامیاب صاحب ایمان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور کیجئے۔ ارشاد فرمائے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا جب ایمان پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارہ رکھنا، اتنا مشکل ہوگا۔ ارشاد فرمائے کہ اس وقت صاحب ایمان جو اپنے ایمان پر قائم رہے گا اس کی بڑی شان ہوگی۔ ارشاد فرمائے کہ جو میرے زمانے میں، آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، جو میرے زمانے میں 40 لوگوں کا ایمان ہے، 40 افراد کے ایمان کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس دور میں، فتنے کے دور میں، ایمان پر قائم رہنے والے کو وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ چونکہ امتحان بڑا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہوگی۔ تو جب امتحان ہوتا ہے